الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقل رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی ابتدا جو کی ہے اس میں سب سے پہلے وحی کیسے نازل ہوئی، وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کیا ہے۔ کتاب الایمان کے بعد سب سے پہلے کتاب العلم کا تذکرہ ہے، جو اس بات کا پیغام ہے کہ ایک صاحب ایمان کو، جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے، دولت سے نوازا ہے، اسے اپنی زندگی کو علم کے ساتھ عمل کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اور کتاب العلم کی جو ابتدا کی ہے 2 آیتوں سے کی ہے، وہ 2 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہیں۔ 2 آیتوں کے حصے ہیں کچھ۔ پہلی آیت میں خبر ہے اور دوسری آیت میں دعا ہے۔ خبر کیسے ہے؟ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی انسان کو عزت چاہیے تو 2 چیزوں میں ہے، ایک ایمان اور دوسرا علم۔ یہ 2 چیزیں انسان کے پاس رہیں گی تو عزت اس سے ملے گی۔ اس کے بعد قرآن کی ایک ایسی دعا کو اللہ نے ذکر کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے، یعنی مانگیے، آپ یہ دعا مانگیے، رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو بڑھا دے۔ پورے قرآن میں اللہ نے یہی ایک چیز ایسی سکھائی ہے جس میں برکت کی دعا مانگی گئی ہے، زیادتی کی دعا مانگی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی دولت یا اور چیز مانگنے کا حکم نہیں دیا، زیادتی اس کی، بلکہ کہا کہ علم میں زیادتی کی دعا مانگیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، وہی سبق، وہی پیغام مجھے آج آپ کو دینا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ طالب علم بن کر رہیے، ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث ہے، اور یہ مسلمین کے بعد مسلمتن بھی جوڑتے ہیں کچھ لوگ، وہ صحیح نہیں ہے وہ الفاظ، مسلم میں ہی مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل۔ کوئی بھی بات بولنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آیت ذکر کی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یعنی توحید کا علم حاصل کرو، گویا کہ آیت بتا رہی ہے۔ پہلی چیز کہ ہم ہمیشہ طالب علم رہیں۔ دوسری بات یہ ہے علم حاصل کرتے ہوئے چاہے آپ کتنا ہی علم حاصل کر لیں، دونوں طریقے سے، چاہے آپ کسی مدرسے میں رہ کر علم حاصل کر رہے ہیں اور باقاعدہ عالمیت فضیلت کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں تب بھی، یا پھر روزمرہ کی زندگی میں آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں اور جو ضروری علم ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کرتے ہوئے یہ بات کو یاد رکھیں فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے۔
کیا مطلب؟ انسان کتنا ہی علم حاصل کر لے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم۔ اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے اس سے اوپر بھی کوئی ہے، اور دنیا کا اگر کوئی واقعی سب سے بڑا عالم ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ علم کے تعلق سے اس سے پہلے میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج اصل میں بنیادی طور پر یہ دو چیزیں آپ کو بتانا ہے۔ پہلی بات، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم بنا کر رکھیے، کوئی بھی چیز سیکھنے میں کبھی ہچکچانا نہیں، عمر کتنی بھی آپ کی ہو جائے۔ آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا کب شروع ہوا تھا؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو اس سے آپ جو ہے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو جب یہ کہا گیا تھا اقرأ، اے نبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبرائیل امین آئے تھے تو کہا تھا پڑھیے، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ بول رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو اللہ نے سب کچھ پڑھا دیا تو ہمارے لیے بھی آسان ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ذکر کیا، قال عمر تعلموا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو سردار بنائے جانے سے پہلے۔ لوگوں کو عہدہ لینے کا، بڑے مقام پر پہنچنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ پہلے اس مقام کا علم حاصل کریں کہ اگر یہ ذمہ داری ہم لے رہے ہیں تو اس کا حق کیا ہے، وہ پہلے سیکھیے۔ اچھا سیکھ لیا آپ نے، اس جگہ پر پہنچ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرما رہے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، سردار بن گئے ہو اس کے بعد بھی علم حاصل، یعنی کسی مقام پر پہنچ چکے ہو تب بھی آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا ہے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہمیشہ علم حاصل کیجیے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، کیا مطلب؟ جتنا علم ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا اس کو فرض ہے۔ حج کرنے، عمرہ کرنے کوئی جا رہا ہے، اس کو پہلے سیکھنا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، لوگوں مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، شاید اگلے بار میں حج نہیں کر پاؤں گا۔ تو ہر چیز سے پہلے، ہر عمل سے پہلے علم حاصل کرنا آپ کو ضروری ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کریں، طالب علم رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم حاصل کریں، کتنا بھی آپ علم حاصل کر لیں، آپ کو اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھنا ہے، اور علم جس سے حاصل کر رہے ہیں ان کا ادب کریں، علماء سے علم حاصل کریں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح سمجھ، جو منہج سلف کے انداز میں آپ کو جو سمجھ دی جا رہی ہے، قرآن و حدیث جہاں سے آپ کو صحیح سمجھ کے ساتھ ملے، صحیح فہم کے ساتھ اس کو حاصل کریں تو وہاں آپ کو ادب بھی ملے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں جو دنیا میں جو لوگوں کو کچھ کتابیں پڑھ کر لوگوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھنے لگتے ہیں اور علماء کا ادب نہیں کرتے، اور ان سے سیکھنے والوں کے پاس بھی علماء کا ادب نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ ہم اسلاف کو دیکھیں گے، یہ آپ کو یہ خاص سبق میں یہ دینا چاہ رہا ہوں، اسلاف کو آپ دیکھیں، ہمارے سب سے پہلے جو صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ادب بہت کرتے تھے، یعنی بڑے بڑے علم کے سمندر ہیں وہ لوگ، اس کے باوجود بھی دوسرے کا ادب بہت کرتے تھے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، جیسے اور
یعنی زیادہ کمانے کا شوق نہیں تھا، بس دنیا کو تھوڑا کما کے ضرورت کے مطابق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا تھا، اس لیے زیادہ میں نے علم حاصل کیا ہے۔ یعنی اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں تو بڑے محبت کے ساتھ کہ دیکھو آپ لوگ جو رہتے تھے بازار میں زیادہ رہتے تھے، میں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، اس لیے زیادہ حدیثیں مجھے معلوم ہے۔ اور ایک اور بات کہی کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے شکایت کی، یعنی درخواست کی، بتایا کہ میں جو آپ سے سنتا ہوں یاد نہیں رہتا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی چادر بچھاؤ، میں جو کچھ کہوں گا اس کے بعد وہ چادر کو لپیٹ لینا تو پھر آپ کو یاد رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی، صحیح بخاری میں ہے یہ، چادر بچھائے، پھر آپ نے جو باتیں کہی اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ چادر لپیٹ لیا، لیکن اس کے بعد سے معاملہ یہ ہو گیا کہ جو بھی سنتا تھا سب یاد رہتا، سب مجھے یاد رہتی تھی حدیثیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے پیاسے رہ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے میں ادب بھی تھا، تحقیق بھی تھی۔ قرآن دیکھیں ایک بات اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کوئی بات اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، جن کے پاس علم ہے، صحیح سمجھ ہے، ان سے علم حاصل کرو۔ اور صحابہ کرام ایک دم اندھا معاملہ نہیں تھا کہ بس جو سن لیے بس صحیح ہے اس کو مان ہی لینا ہے، تحقیق کرتے تھے، علم کی تحقیق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنت جالسا فی مجلس من الانصار، انصاری صحابہ کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور میں وہاں بیٹھا تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں فجاء ابو موسیٰ كأنه مذعور، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری بڑے صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، قاری قرآن ہیں، بڑے مشہور قاری ہیں، وہ گھبرائے ہوئے آئے اس مجلس میں اور ان کی چہرہ بتا رہا تھا کہ بڑے پریشان ہیں، ٹینشن ہے۔ تو آ کر بولے کہ یہ حدیث کسی نے سنا ہے کہ آپ میں سے، کون سی حدیث؟ ان سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہے؟ تو بولے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تھا، امیر المومنین کس وقت عمر رضی اللہ عنہ، میں ان کے گھر گیا تھا، فاستأذنت، میں نے اجازت مانگا، ادھر سے اجازت نہیں ملی، 3 مرتبہ اجازت مانگا میں نے تو اجازت نہیں ملی، فرجعت، میں واپس ہو گیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصروف تھے کوئی کام میں، آواز آ گئی تھی، جب کام ان کا ختم ہوا تو لوگوں سے پوچھے کہ یار عبداللہ بن قیس کی آواز آئی تھی، یعنی ابو موسیٰ اشعری کی آواز آئی تھی؟ بولے ہاں، تو بولے ان کو اجازت دے دو اندر آنے کی۔ تو جب جا کے دیکھا سننے والے نے تو تھے ہی نہیں، وہ واپس ہو گئے تھے، وہ تو ان کو بلوایا امیر المومنین، لا کے ان کو بلا کے لاؤ، ان کو بلایا، بولے تم تو اجازت مانگی تھی پھر کیوں چلے گئے؟ بولے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی کے گھر میں پہنچو تو 3 مرتبہ اجازت مانگو، اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ حدیث تمہارے علاوہ کسی نے اور سنا ہے؟ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری پریشان ہو، بولے دلیل لاؤ، آپ نے جو حدیث پیش کی ہو پہلے دلیل پیش کرنا پڑے گا، کوئی گواہ پیش کرنا پڑے گا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اس حدیث کو سننے والا ہے۔ حدیث جو بیان کر رہے ہیں وہ خود صحابی ہیں، لیکن امیر المومنین کی احتیاط دیکھیے علم کے تعلق سے کہ بھلے ہی وہ صحابی بیان کر رہے ہیں لیکن بولے کہ پہلے آپ کو گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ امیر المومنین کا مزاج معلوم تھا، بہت سخت ہے وہ دین کے معاملے میں، تو گھبرائے ہوئے آئے تھے کہ کوئی اگر ہو میرا ساتھ دینے کے لیے، میری دلیل بننے کے لیے تو بتائیے۔ تو وہاں پر ابی بن کعب ایک اور عالم دین صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ پریشان مت ہو، یشہد لک اصغر القوم، تمہاری گواہی یہ پوری مجلس میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ دے گا انشاءاللہ۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں سب سے چھوٹا میں تھا، مجھ کو بولے کہ جائیے آپ گواہی دیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں گیا ان کے ساتھ اور جا کر بتایا کہ ہاں یہ حدیث میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ ادب اپنی جگہ ہے لیکن تحقیق بھی اپنی جگہ ہے، ایسا نہیں کہ بس کسی نے کچھ بول دیا تو اس کو مان لیا جائے۔ صحابہ اکرام بھی گواہی مانگتے تھے۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے عامر، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو خباب بن عرب رضی اللہ عنہ آئے، وہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بولے کہ الا تسمع ما یقول ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بھی بہت ساری روایات ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا حدیث بیان
جنازے کے ساتھ اس گھر سے، جس گھر کا جنازہ ہے، جس انسان کا انتقال ہوا، اس کے جنازے کو لے کر لوگوں کے ساتھ وہاں سے نکلے، حتی یدفنا، یہاں تک اس کو دفن کر دیا جائے، یعنی جنازہ لے کر نکلے، نماز پڑھے اور قبرستان تک وہ ساتھ میں گیا، فلہو قیراتان، اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھی، تو کہا کہ ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، بتانے والے ہیں، ان سے کہا کہ جاؤ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ کے آنا۔ اب وہ بڑی عالمہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ان کے پاس تھی، ان سے پوچھ کے آؤ اس حدیث کے بارے میں۔ یہ گئے پوچھنے کے لیے، تو اتنی دیر میں انہوں نے کیا کیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی فاخذ قبضۃ من حصل مسجد کی کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے لی، اور وہ جیسا سوچ میں رہتا ہے نا انسان کوئی چیز کی، تو پورا دماغ ادھر لگا ہوا ہے بھیجنے والے کی طرف، ایک قاصد کو بھیجنے، علم کی تحقیق کرنے، حدیث کی تحقیق کرنے، تو وہ کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس کو رٹ رٹ کر رہے ہیں اور اس کو بھیجے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ واقعی حدیث انہوں نے بھی سنی ہے کیا۔ جب وہ واپس آئے تو بتا تھوڑی دیر تک وہ کنکریاں الٹ پلٹ کر رہے تھے، وہی سوچ و فکر میں تھے، کیونکہ بہت بڑی بات تھی، 2 قیرات ثواب کی بات تھی، جو جنازے کے ساتھ گیا، قبرستان تک گیا، اس کے دفن ہونے تک ساتھ میں رہا، تو 2 قیرات ملیں گے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ ام المومنین کہہ رہی ہیں صدقہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے، تو انہوں نے پوری وہ کنکریوں کا زمین میں مار دی اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، ہم نے بہت سارے قیرات چھوڑ دیے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لقد ضیعنا قراریط کثیرہ، ہم نے بہت سارے قیرات کو برباد کر دیے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا، وہ جنازے کی نماز پڑھ کے لوٹ جاتے تھے، میت میں جاتے تھے تو جنازے کی نماز پڑھ کے لوٹ جاتے تھے، اب دوسرا جو قیرات تھا جو قبرستان جانے تک کا، وہ قیرات یہ نہیں لیتے تھے، تو بڑا افسوس ہوا ان کو۔ تو دیکھیے علم ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو سب کا سب معلوم ہو جائے، تو سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بہت سارے قیرات میں ہم نے کوتاہی کر دی، تو تحقیق کی، علم کی، اور سب کا ادب اپنی جگہ ہے۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک حدیث کو غلط سمجھ لیے، دیکھیے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے، لیکن اس پر جمے رہنا یا اس سے کسی پر اعتراض کرتے بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کا طریقہ کتنا اچھا تھا، دیکھیے میں آپ کو اصل میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ طالب علم رہیے، اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھیے، اور جس سے بھی علم حاصل کر رہے ہیں، جو سند والا علم ہے، صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو صحیح فہم سلف کے انداز میں روشنی میں آپ کو جو علم مل رہا ہے اس کو حاصل کیجیے، اور ادب کا خیال رکھیں، علم کے ساتھ ادب انتہائی ضروری ہے۔ ایک دن کیا ہوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یعذب المیت من بکاء اہلہ، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ میت کو اگر اس کے گھر والے رو رہے ہیں تو اس کی سزا کس کو ملے گی؟ میت کو ملے گی۔ تو حضرت حمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات بتائی گئی، کتنا اچھا جواب دے رہی ہیں، کہا کہ یغفر اللہ لی ابی عبد الرحمن، اللہ ابو عبد الرحمن کو بخش دے۔ کون ہے ابو عبد الرحمن؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین عبداللہ بن عمر کو بخش دے، اما انہ لم
اور پھر 3 چیزیں کہی ہیں. ایک تو گارنٹی دے رہی کہ اما انہ لم یکذب، انہوں نے جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ نہیں بولے وہ. لیکن بھول کیا ہوا، کیا ہے معاملہ؟ ولکنہ نسی او اخطا، یا تو انہوں نے بھول گئے ہوں گے یا پھر چوک ہو گئی ان سے. تو کتنا اچھے انداز میں ایک علم والے کی طرف سے رد کر رہے ہیں، جب مطلب اس کا دفاع کر رہے ہیں. ہم اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ صاحب علم کی ہمیشہ عزت کریں. ہم جب عمرہ کرنے گئے تھے تو وہاں پر اپنے حرم میں جو ہے خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علماء رہتے ہیں، کچھ بھی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو وہاں جو ایک عالم تھے، نوجوان عالم تھے، بالکل نئی عمر کے تھے. ان سے میں نے ایک سوال پوچھا، این دکتور وصی اللہ عباس. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ دکتور وصی اللہ عباس صاحب کہاں ملیں گے؟ یہ ہندوستان کے ہیں، آپ بھی سنے ہوں گے، ان کی تقریریں ہیں، پہچانتے ہوں گے. دکتور وصی اللہ عباس جو ہیں یو پی کے رہنے والے ہیں، اور وہ خانہ کعبہ میں درس دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے کو یہ مقام دیا، خانہ کعبہ میں ان کا درس ہوتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، وہ سعودی عالم تھے، وہیں کے تھے. ان سے پوچھا کہ دکتور وصی اللہ عباس صاحب کہاں ملیں گے؟ تو وہ جیسا میں نے وصی اللہ عباس بولا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑی نعمت ان کے سامنے پوچھی جا رہی ہے. اتنا خوشی ان کے چہرے میں ظاہر ہوئی، اور بولے محدث عالم فقیہ کیا کیا بول رہا ہے. ان کے بارے میں پہلے بہت سارے تعریفی کلمات بولے، اس کے بعد بتایا کہ وہ فلاں جگہ پہ. یعنی علم کا ان کے نزدیک کتنا ادب ہے، علم کا، صاحب علم کا بڑا ادب کرتے ہیں وہ. تو پہلے پورے ان کے تعارف میں، ان کی تعریف کرنے میں بہت سارے کلمات انہوں نے بولے، اور اس کے بعد بتائے کہ فلاں جگہ جاؤ، آپ کو وہاں بولنا. ہمیں ادب کرنا چاہیے، ادب سے انسان کی بھی عزت ہوتی ہے. جو ادب کرے گا اس کا ادب اللہ رب العالمین دوسروں کے دلوں میں ڈال دے. ادب ہمیشہ کرنا چاہیے. کسی سے اگر چوک ہو گئی سوال کا جواب دینے میں، ارے یہ ان کو تو کچھ نہیں سمجھ سکتے، یہ کیا بتائیں گے؟ نہیں. ایک بہت بڑے عالم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا. ایک وراثت کا سوال تھا، انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال تقسیم ہوتا ہے، اس تعلق سے سوال تھا. ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی ہیں، عظیم صحابی، اور ان کو کمانڈ وہاں کا یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، معلم بنا کر بھیجا، یعنی صاحب علم وہ بھی تھے. ان سے لوگوں نے ایک سوال کیا، بنت و ابنت ابن و اخت، ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے، تو کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا للبنت النصف وللاخت النصف، بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. پوتی کو محروم کر دی انہوں نے، بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا، پوتی کو نہیں ملے گا. اور اس کے بعد کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھ لو، فسیتابعونی، وہ بھی میری بات کی موافقت کریں گے، وہ بھی ایسی جواب دیں گے. اب پوچھنے والے وہاں گئے ان کے پاس، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب سنا کہ ابو موسیٰ اشعری نے ایسا جواب دیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ کیا بتائیں گے، ان کو تو معلوم نہیں، غلط مسئلہ بتا دیے تم کو. نہیں، ادب دیکھیے. انہوں نے کہا لو قلت مثل ما قال، اگر جیسا انہوں نے بولے ویسا میں بھی بول دوں، اذن لضللت، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ جواب میں بتائیے ادب کیا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہی جواب میں بھی دے دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. مطلب ان کے بعد ان کو معلوم نہیں تھا یا سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے اگر جواب دیے بھی ہیں تو وہ ان کے اجتہاد کی غلطی پر تب بھی وہ ثواب کے مستحق ہیں. لیکن میں جانتے پوچھ کے اگر غلط جواب دوں گا تو میں گمراہ ہوں گا. ان کی غلطی کو انہوں نے ادب کے ساتھ جو ہے دفاع کیا ہے، ان کی چوک جو غلط، انہوں نے جواب میں غلطی کر گئے، کہا کہ میں بھی ایسے جواب دے دوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. پھر جواب دیے للبنت النصف، بیٹی کو آدھا ملے گا، ولابنت ابن السدس، پوتی کو چھٹواں حصہ ملے گا، تکملۃ الثلثین، 2 ثلث کو مکمل کرنے میں. کیا مطلب؟ ایک بیٹی اگر کسی کی ہے اس کو آدھا مال ملتا ہے اس کے مرنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو آدھا مال. 2 بیٹی ہے تو 2 ثلث ملتا ہے، یعنی 2/3. ٹوٹل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصوں 2 بیٹیوں کو، 2 سے زائد کتنی بھی ہو، 20 ہو 100 ہو، ان کو پورا مال نہیں ملتا. ہمارے معاشرے میں غلطی یہ بھی ہے کہ سنگل بیٹی کسی کے دیکھ کے نہیں مانتے ہیں، اکیلی بیٹی پورا اپنا ہو جائے. غلط طریقہ ہے یہ. آدھا ہی ملے گا، باقی جو مال بچے گا وہ مرنے والے کے قریبی مرد جو رشتہ دار ہیں ان کو ملتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ 2 ثلث ہو جائے
ادب ہے، احترام ہے. اور عبداللہ بن مسعود کا علم معلوم ہے کتنا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، ما من کتاب اللہ سورۃ الا انا اعلم حیث نزلت. اللہ کی کتاب میں جتنی صورتیں، کتنی صورتیں قرآن میں؟ 114 صورتیں. ہر صورت کے بارے میں جانتا ہوں کہ کب نازل ہوئی. وما من آیت الا انا اعلم فیما نزلت. قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، کس کے بارے میں، کس مسئلے کے بارے میں نازل. ہر آیت کا علم ہے، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ہوں. اس کے آگے کی جملے سنیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کو اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ أَعْلَمُ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ. اگر مجھے کسی ایسے آدمی کے بارے میں معلوم ہو، ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر صورت کے بارے میں معلوم ہے کہاں نازل ہوئی، ہر آیت کے بارے میں نازل ہے کہ معلوم ہے کیوں نازل ہوئی. پھر بھی کہہ رہے ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے تو بلغہ الابل، اور اس تک پہنچنے کے لیے پیدل میں نہیں جا سکتا، اونٹ کے ذریعے ہی جا سکوں گا، لرکبت الیہ، تو اس کی طرف سفر کر کے ضرور جاؤں. یعنی اس پر خوش نہیں رہوں گا کہ میں تو خود اتنا بڑا عالم ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. نہیں، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اگر مجھے پتا چلے گا کہ کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں اس کے پاس بھی جاؤں گا. تو زندگی میں ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ علم کے بغیر نہیں چلنا، علم کے بغیر عمل نہیں کرنا. نصارہ کی گمراہی یہ تھی، علم نہیں تھا، بس جو لگ رہا ہے کر رہے ہیں عبادت، جو سمجھ میں آ رہا ہے بس اچھی ہے، کل نہیں پڑھ رہے ہیں، جھٹکے لگا رہے ہیں، حق ہو لا الہ الا، جو بھی لگ رہا ہے پڑھ رہے ہیں. نہیں، جیسا صوفیوں کا معاملہ ہے، وہ نعرے لگا رہے ہیں. یا پھر علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کہاں کہاں چلے جاتا ہے. سب سے پہلا شرک جو ہوا تھا وہ علم سے دوری کی بنیاد پر ہوا. اس لیے یاد رکھیے انسانی تاریخ کی ابتدا بھی علم سے ہے، اور اسلامی تاریخ کی ابتدا بھی علم سے، اقرا سے شروع ہوا ہے. اسی لیے زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم رکھیں اور علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اہل علم کا ادب کریں، اور ادب علم کے ساتھ انتہائی ضروری ہے. بلکہ اہل علم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ علم سے پہلے ادب سیکھو، ادب سیکھو. ادب کرنا بہت ضروری ہے، اور ورنہ جو ہے علماء سے ہٹ کے کہیں اور جاتے ہیں تو ان کے پاس ادب بھی نہیں رہتا. علماء کا ادب کو بالخصوص بھول جاتے ہیں. تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ علم حاصل کیجیے، علم کے ساتھ ادب بھی حاصل کیجیے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے. ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیے. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم ہوتا ہے. اور کسی سے اگر چوک ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ علم سے کیا پوچھیں گے، بابا کا نہیں کچھ نہیں. آپ نے سنا واقعہ کہ صحابہ اکرام سے بھی جو ان کو بھی کچھ چیزوں کا علم نہیں تھا، بعد میں ان کو علم کے علم میں آئی. تو ہمیں ادب کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا طریقہ ہے جو چیز معلوم نہیں رہتی تھی پوچھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک دن آپ نے کہا کہ من نوقش عذب، جس سے حساب لیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا. تو کہا کہ اللہ کے رسول قرآن میں تو اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس کو اس کے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ داہنے ہاتھ والے جنت میں جائیں گے، اور آپ بول رہے ہیں کہ حساب ہو تو جہنم میں جائے گا انسان، عذاب ملے گا. تو کہا عائشہ انما ذلك العرض، وہ تو صرف پیشی ہے. دائنے ہاتھ والوں جن کو نامہ اعمال ملے گا وہ خالی پیش ہوں گے، ہاں بتائیے، ہاں ٹھیک ہے. لیکن من نوقش، جس سے باریکی سے پوچھا گیا یہ کیوں کیے تھے، ایسا کیوں نہیں کیے، فلاں جگہ کیوں گئے تھے، وہاں کیوں نہیں گئے تھے، پھنس جائے گا، اس کی پکڑ زیادہ ہوگی. اس لیے دائنے ہاتھ والے جو رہیں گے جن کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا، وہ علامت ہوگی اس بات کی کہ ان کی تو کامیابی ہے، لیکن حاضری ہوگی اللہ کے سامنے. ہاں بتائیے، چلیے، ہاں ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسان حساب